सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العلي العظيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہوا کہ اس نے اس مقدس سرزمین پر ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ بھی انشاءاللہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر رحمت کی بارش فرمائی، اسی طرح اللہ رب العالمین اپنی مغفرت سے بھی ہم سب کو سرفراز فرمائیں گے، اور یہ پانی جو برسا ہے یہ ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ بہا کر کے لے جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اور اب اس جگہ سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور بہت سے ایسے حضرات ہوں گے جن کو پہلی مرتبہ میدان عرفات میں حاضری کی دولت ملی، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے یہ حاضری آخری حاضری ہوگی۔ کچھ پتہ نہیں کہ اگلی مرتبہ موقع ملے کہ نہ ملے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری تو عمر ہی ابھی کیا ہے، میں تو بار بار آ سکوں گا، میں تو جوان ہوں، میں تو طاقتور ہوں، میرے پاس تو مال و دولت ہے اور میں جب چاہوں گا آ جاؤں گا۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو، اس لیے کہ ہم نے بڑے بڑے جوانوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور بڑے بڑے مالداروں کو محروم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تو صرف اللہ کا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہزار غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود اس مقدس مقام پر حاضری کی دولت بخشی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب قرآن مقدس میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ یہی آیت جو ہم نے پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمت جو تمہیں دینی تھی وہ میں نے تام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت مذہب قرار دینے پر راضی ہو گیا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔
سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کیا عید مناؤ گے؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں کس وقت نازل ہوئی۔ جس وقت نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں جمع تھیں، یعنی جمعہ کا دن تھا جس دن سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری حج کے لیے یہاں تشریف لائے، اور یوم عرفہ تھا۔ یہ بھی ایک اعتبار سے خوشی کا دن ہے کہ سب سے اہم ترین عبادت حج کی اس میں ادا کی جاتی ہے، اور عصر کے بعد کا وقت تھا، اور یہی جبل رحمت کے کنارے جب آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب دین کے تمام شعبے مکمل ہو چکے ہیں، قیامت تک کے لیے اب دین میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تام کر دی، یعنی اس سے بڑھ کر کے اب کوئی نعمت نہیں ہو سکتی جو میں نے دین اسلام کی شکل میں تمہیں عطا کی ہے۔ اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے بس راضی جب ہی ہوں گا جب تم دین اسلام پر قائم رہو گے۔ اسی پر مرنا ہے، اسی پر جینا ہے، زندگی کے رگ و ریشے میں دین کو بسانا ہے۔ یہ حج کے اس خاص موقع پر اس آیت کا نزول یہ حج کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ یہاں سے جب ہم جائیں تو اس آیت کو یاد کر کے جائیں، اور یہاں پر یہ عہد کر کے جائیں کہ اب سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اب ہم 100% دیندار بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ 100% دین۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر، 100% دین چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں سلم کہا گیا، دین کو سلامتی کا راستہ ہے، دین میں پورے داخل ہو جاؤ، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ یہ نہیں کہ زبان پر تو کلمہ ہو اور اندر کچھ اور ہو۔ اللہ تعالیٰ خالص دین چاہتے ہیں، خالص، جس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ ہو، نہ عقیدے میں ملاوٹ ہو نہ عمل میں ملاوٹ ہو۔ فرمایا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میری نماز، میری تمام عبادات، میری زندگی، میری موت بس ایک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم اور آرڈر ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے نمبر کا تابعدار ہوں۔ تو آج ہم یہاں سے جب جائیں تو اپنے تمام پچھلے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی، سچی توبہ، اور اگلی زندگی 100% دین پر گزارنے کا عہد کر کے جائیں، تو پھر یہ انشاءاللہ یہ سفر 100% قبول ہو جائے گا، اور حج مبرور نصیب ہوگا، حج مقبول نصیب ہوگا۔ یہ ہم سب ارادہ کر لیں بھائی انشاءاللہ۔ اور یہ آخری وقت چل رہا ہے، ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جنہیں باوجود اس کے کہ چاہتا ہے کہ چھوڑ دے لیکن نہیں چھوڑ پاتا، نفس و شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ دل میں سوچ لے ہر آدمی، اور اسی وقت ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں وہ گناہ نہیں کروں گا، اور بعد میں خدا نخواستہ کبھی اس گناہ کا ذہن میں خیال آئے یہاں سے جانے کے بعد، تو سوچ لینا کہ میں کہاں وعدہ کر کے آیا ہوں۔
ایسے مقدس مقام پہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں، اللہ سے عہد کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ یہ عہد ہمیں اس گناہ سے بچنے کی ہمارے لیے ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو سچی توبہ پسند ہے۔ گنہگار بندہ ہو مایوس نہ ہو کہ جی میں نے تو بہت گناہ کر لیے، میں کیا کروں۔ اللہ تعالی نے اعلان فرمایا ہے، بڑا پیارا اعلان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر رکھی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، بڑے چھوٹے سب معاف۔ آپ نے سنا ہوگا حضرات علماء سے اور پڑھا ہوگا کہ شیطان سب سے زیادہ ذلیل جو دیکھا گیا وہ میدان عرفات میں مٹی اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے، اچھلا اچھلا پھرتا ہے کہ لو میاں 80 سال اس پہ محنت کی اور اسے بالکل برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ بھی بخشا گیا، لو یہ آیا تھا یہ بھی بخشا گیا، بڑا اسے ملال ہوتا ہے۔ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے، آج کوئی گنہگار مایوس نہ رہے، انشاءاللہ ضرور مغفرت ہوگی، 100% مغفرت ہوگی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے دینے میں کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے لینے میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بھائیو یہ تھوڑا سا وقت اور باقی ہے، مانگ لیا جائے دین کو، دنیا کو، گھر بار کے بارے میں، تمام عالم کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، دن رات وہ دیتا چلا آ رہا ہے، دیتا چلا آئے گا، ہمیشہ دیتا رہے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے خزانے میں نہ کمی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اس وقت دنیا کے حالات بہت زیادہ ناگفتہ ہیں، لیکن ہمارا یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ حالات بنانے اور بگاڑنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسباب بنتے ہیں، ہماری نظر خالی سبب تک جاتی ہے، لیکن مسبب الاسباب کا فیصلہ اصل ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا اور دنیا والوں کو راضی کرنے میں لگے رہے تو ہرگز ہمیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں، دین پر چلیں گے، اپنی نسلوں کو دین پر چلائیں گے۔ جو امانت ایمان کی اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے، یہ امانت ہم اگلی نسلوں تک منتقل کریں گے، بچوں بچیوں کو دین سکھلائیں گے۔ آج سکھلانے کا لوگوں میں رواج ہے تعلیم کا، ہر آدمی چاہتا ہے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائے، اچھے سے اچھے تعلیم گاہوں میں پڑھائے، لیکن میرے بھائیوں اگر اس نے دین نہیں پڑھا ضروری درجے میں، اگر اس نے اپنے عقائد نہیں پڑھے، اگر اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا، اگر اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اگر اسے یہ نہیں پتا چلا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں وہ کیسے رکھے جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ ساری تعلیم بیکار ہے۔ اصل جو تعلیم ہے دین کی، اس سے کوئی مسلمان محروم نہ رہے۔ ہم سب یہاں سے یہ عہد اور ارادہ کر کے جائیں، سنت کو اپنائیں، شریعت پر چلیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، لڑائی جھگڑے سے، اختلاف سے اپنے کو بچائیں، اپنے خاندان کو متحد رکھیں۔ اللہ نے اتحاد میں برکت رکھی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مٹھی بند رہتی ہے طاقتور رہتی ہے، مٹھی کھل جائے تو ایک ایک انگلی کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے۔ یہ مٹھی بند رکھنی ہے۔ جب سے امت کی مٹھی کھلی ہے ذلت ہر طرف سے ہے،
اور اگر یہ مٹھی دوبارہ بند ہو جائے تو وہ قوت حاصل ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتی۔ یہ ہم سب ارادہ کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس سفر میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائے، اور بار بار یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الہ العالمین، ہر طرح کی خوبیاں اور عزت اور رفعت اور جلال و جمال اور اقتدار و اختیار صرف اور صرف تیری ہی ذات عالی کو زیب دیتا ہے۔ الہ العالمین، آپ کی حمد و ثنا کرنے سے ہم قطعاً قاصر اور عاجز ہیں۔ آپ ویسے ہی ہیں جیسا کہ خود آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، آپ غفار ہیں، ہم عیبدار ہیں، آپ ستار ہیں۔ الہ العالمین، ہم فقیر ہیں، آپ غنی ہیں۔ الہ العالمین، ہم بھکاری ہیں، آپ داتا ہیں۔ الہ العالمین، کوئی کریم اپنے دربار میں بھکاریوں کو بلا کر محروم نہیں کرتا۔ الہ العالمین، آپ تو کریموں کے کریم ہیں، مہربانوں کے مہربان ہیں، داتاؤں کے داتا ہیں۔ یہ سب بھکاری آپ کے دربار میں پوری دنیا سے چل کر کے آئے ہیں۔ الہ العالمین، امیدیں لے کر کے آئے ہیں۔ پروردگار عالم، آپ سے اچھا گمان لے کر کے آئے ہیں۔ الہ العالمین، اپنے گناہوں کی پوٹ لے کر کے آئے ہیں، کوتاہیوں کے انبار لے کر کے آئے ہیں، نافرمانیوں کے ذخیرے لے کر کے آئے ہیں، ناقدری اور ناشکری کی زندگی لے کر کے آئے ہیں۔ الہ العالمین، آج انہیں آپ محروم مت فرمائیے گا، آپ انہیں رحمت میں ڈھانپ لیجئے۔ الہ العالمین، ایک ایک حاجی کو اپنے رحمت کے دامن میں ڈھانپ لیجئے، اپنی مغفرت سے نواز دیجئے۔ یہ جو بارش آپ نے برسائی ہے ایک ایک گناہ کے دھلنے کا ذریعہ بن جائے۔ الہ العالمین، ہم سب کو اپنی مغفرت سے نواز دیجئے، اپنی رضا سے نواز دیجئے، اپنی رحمتوں سے نواز دیجئے۔ الہ العالمین، ہمارے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہے۔ الہ العالمین، بھلے سے تیری مخلوق سے وہ چیزیں چھپی ہوئی ہوں مگر تجھ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ الہ العالمین، آپ ہمیں ضرور معاف فرما دیجئے۔ آپ کو معافی پسند ہے، آپ کو مانگنا پسند ہے، آپ کو دعا پسند ہے۔ آپ نے خود فرمایا میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ الہ العالمین، یہ مانگنے والے سب جمع ہو چکے ہیں۔ الہ العالمین، آپ ان سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بھر دیجئے، رحمتوں سے بھر دیجئے، مغفرت سے بھر دیجئے، ایک کرم کی نظر ان پر ڈال دیجئے، ایک محبت اور شفقت کی نظر ڈال دیجئے۔ الہ العالمین، تیرے بہت سے نیک اور مقرب بندے بھی یہاں پر ہوں گے۔ الہ العالمین، ان کے طفیل میں آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ان کے وسیلے سے آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین، آپ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھی اچھی باتیں آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرمائی ہے، اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائی ہے۔ الہ العالمین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امانت اچھی طرح ادا کر دی، آپ کی رسالت ہم تک پہنچا دی، اور آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کے اندر کوئی کمی نہ کی۔ آپ نے دین کے لیے بہت قربانیاں دی۔ الہ العالمین، آپ ہمارے آقا کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائیے۔
آپ ہمارے آقا کے درجے میں بلند فرمائیے، آپ کو مقام وسیلہ عطا فرمائیے، مقام حمد عطا فرمائیے، مقام محمود عطا فرمائیے، لوائے حمد عطا فرمائیے، شفاعت کبریٰ عطا فرمائیے، آپ کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرمائیے، آپ کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمائیے، جنت میں آپ کی رفاقت و معیت عطا فرمائیے۔ آپ کے ساتھ طریقے پر چلنا آسان فرما دیجیے، آپ کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی سچی پکی محبت عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے آقا کو بے حد درجات بلند فرمائیے، کروڑ کروڑ اربع ارب رحمتیں آپ پر نازل فرمائیے، برکتیں نازل فرمائیے، درود و سلام پیش فرمائیے، پوری امت کی طرف سے بے حد جزائے خیر عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہمیں آپ کے ساتھ عطا فرمائیے۔ ہم نے اس دنیا میں تو آپ کو نہیں دیکھا، لیکن آخرت میں آپ کے ساتھ عطا فرمائیے۔ آپ نے ہمیں جو نسبت عطا فرمائی امت ہونے کی، الہ العالمین اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الہ العالمین آپ نے حضور کی امت میں ہمیں شامل فرمایا، یہ آپ کا بے حد کرم اور فضل ہے۔ اس نسبت کی ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین اپنے حبیب کی امت پر رحم فرمائیے، ہر سطح پر اصلاح فرمائیے، غلطیوں سے سدھار کی توفیق عطا فرمائیے، عقائد کو بھی درست فرما دیجئے، اعمال کو بھی درست فرما دیجئے۔ الہ العالمین دلوں کے کھوٹ کو دور فرما دیجئے، ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، ایمان والی موت عطا فرمائیے، زندگی بھی ایمان پر عطا کیجئے، موت بھی ایمان پر عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے، بے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا عطا فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔ الہ العالمین اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنائیے، ہم آپ کے در کے ذلیل ہیں، مخلوق کے سامنے ذلیل مت فرمائیے۔ الہ العالمین دارین کی عزت و عافیت عطا فرمائیے، ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ان کے درجات بے حد بلند فرمائیے، ہمارے تمام اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اعزہ اقربا کو عافیت اور صحت سے مالا مال فرمائیے۔ الہ العالمین جو ہم سے محبت رکھتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمائیے، جنہوں نے ہمارے ساتھ احسانات کیے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیے۔ الہ العالمین جو ہم سے خیر کی امید رکھتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، چاہے ہمیں یاد ہو یا یاد نہ ہو، ان سب کی گزارشات کو قبول فرما لیجیے۔ الہ العالمین بہت سے لوگ اس دربار میں حاضری کی خواہش رکھتے ہیں لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے موقع نہیں مل رہا، الہ العالمین آپ غیب سے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائیے اور اپنے دربار میں حج مبرور و مقبول، زیارت مقبولہ سے سرفراز فرمائیے۔ الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہر شر سے محفوظ فرما دیجیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الہ العالمین ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، کشمیر کے مسلمان بھائیوں پر رحم فرمائیے، امن و امان سے مالا مال فرمائیے، ظلم و تعدی سے نجات عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم جو حکام مسلط ہیں الہ العالمین ان کے دلوں کو نرم فرما دیجئے۔ پروردگار عالم ظالموں کو اگر آپ چاہیں تو ان کے دل کو منٹوں میں بدل سکتے ہیں۔ الہ العالمین سب دل آپ کے اختیار میں ہیں۔ جو بھی دین کی تحریکات اور تنظیمیں اور جماعتیں ہمارے ملک میں اور تمام عالم میں کام کر رہی ہیں ان سب کی حفاظت فرمائیے، مدارس و معاہد کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرمائیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا